المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی چھٹی عقد کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا، اور چھٹی عقد کے حوالے سے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اس عقد میں بیان کیے گئے مضامین کا بنیادی طور پر علم البلاغت کے ساتھ تعلق ہے، یعنی الفاظ کے استعمال کے وقت جو ایک متکلم کے سامنے بنیادی مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین مقصد ہوتا ہے کہ معنی کی ترسیل، یعنی آپ جو بات بیان کر رہے ہیں، آپ جس تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں اس کو بالکل صحیح طریقے سے یہ بات سمجھ آئے کہ آپ بولنا کیا چاہتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتی ہے اس میں معانی کی ترسیل۔ دوسرا اہم ترین مقصد کلام میں الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے الفاظ کون استعمال کر رہے ہیں اور ان الفاظ کو کیسے ترکیب میں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو علم البلاغت کا جو بنیادی طور پر ہمارے سامنے مدعا و مقصد ہے وہ ہے کلام کو اس طریقے پر یعنی سامع تک پہنچایا جائے کہ آپ کا کلام فصاحت و بلاغت سے پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے ہم متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں، قرآن ہر ایک اعتبار سے معجزہ ہے، اور اعجاز القرآن کا ایک اہم ترین باب یعنی قرآن مقدس کی فصاحت و بلاغت کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کی تھی کہ جہاں تک علم البلاغت کا تعلق ہے، ہم علم البلاغت کو بنیادی طور پر 3 بڑے گوشوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں سے علم البدیع، علم المعانی اور علم البیان۔ ہمارے پاس 3 اہم اور بڑے گوشے ہیں علم البلاغت کے۔ تو اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ نے جن مباحث کا تذکرہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پر علم المعانی کے ساتھ تعلق رکھنے والے مباحث ہیں، یعنی آپ اپنے معنی کی ترسیل کے لیے کون سے الفاظ کس پیرائے میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات بھی میں نے گزشتہ درس میں سمجھائی تھی۔ علوم القرآن کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علوم القرآن میں بعض علوم ایسے ہیں جو قرآن سے ہی مستنبت ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکی مدنی یا اس جیسے دوسرے مباحث، وہ بنیادی طور پر علوم القرآن کے اپنے ڈومین کے مباحث ہیں اور وہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بعض یعنی ہمارے پاس جو ٹولز ہیں، وسائل ہیں، جو علوم ہم خارج سے یعنی کسی دوسرے علم کے ٹولز کو استعمال کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں علم البلاغت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ عربی لغت کی ایک اہم ترین شاخ ہے، اور ہم
اس علم البلاغت کو استعمال کرتے ہیں قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے یعنی اس بحث میں اس بحث سے متعلق مباحث کا، تو ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بحث میں اس عقد میں ہم 6 انواع کا تذکرہ کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 6 ہی نہیں ہے، 6 سے زیادہ، بہت زیادہ یعنی ان کی تعداد ہے، مگر یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے تصور المسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے، جو کہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اس علم کی فاؤنڈیشنز، اس علم کی بنیادیں ہمارے سامنے واضح ہو، اس مقصد کے پیش نظر ناظم رحمہ اللہ نے صرف 6 انواع کا تذکرہ فرمایا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے الفصل اور الوصل کی بحث کو سمجھا تھا، تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ الایجاز، الاتناب، المساوات اور القصر، ان 4 کو سمجھیں گے، جس کے ساتھ انشاءاللہ یہ بحث مکمل ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایجاز، ایجاز سے کیا مراد ہے؟ ایجاز کی تعریف بیان کرتے ہیں علماء کی، ایجاز سے مراد ہے تعدیت المعنی المقصود بلا اخلال مع قلت العبارہ، کہ ایجاز سے مراد ہے معنی کو، جو آپ کے مقصود معنی ہو اس کو ادا کرنا بغیر کسی خلل کے مختصر ترین الفاظ میں، یعنی مختصر ترین الفاظ میں اپنے معنی سامع کو پہنچانا، اس اعتبار سے کہ آپ کی عبارت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کلام، کسی انسان کا کلام ناقص ہو، یہ بات پہنچا رہا ہے، یہ اپنے معنی درست طریقے سے سامع تک نہیں پہنچا رہا ہے، کیونکہ اس کی عبارت میں خلل پایا جاتا ہے۔ عبارت میں خلل پایا جانا، الفاظ کا غلط استعمال کرنا یا الفاظ کو ترکیب میں صحیح سے نہ ڈالنا، یہ سب کلام کے عیب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ آپ مختصر ترین الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کو ترسیل پہنچانے میں پر قدرت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایجاز ہم کہتے ہیں کلحاظہ کلام موجز، ٹھیک ہے۔ ایجاز کہتے ہیں اختصار کو بنیادی طور پر، یعنی آپ مختصر ترین الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کو عبارت کے خلل کے بغیر پہنچائے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ ایجاز۔ تو اگر آپ تعریف پر غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ کلام میں ایجاز کے حوالے سے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، حصول و اداء المعنی المراد لذالک اللفظ المستعمل، کہ آپ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جس کے ذریعے سے آپ کے مقصود معنی سامع تک پہنچ جائے۔ یعنی دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں، آپ سمجھانا کچھ چاہتے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ وہ بات بیان نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کے لیے درست الفاظ کا پہلے انتخاب ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بات کو تب ہی سمجھا پائیں گے جب پہلے آپ کے الفاظ کا انتخاب درست ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں السلامۃ من الاخلال، کہ دوسری ایجاز کی شرط ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر عبارت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، یعنی آپ الفاظ کو اتنا کم کر لیں کہ بات مکمل نہ ہو، بات درست نہ ہو۔ تیسرا، قلت العبارہ، کہ اس میں الفاظ کی کمی ہونی چاہیے، یعنی جتنے کم آپ کے الفاظ ہوں گے، جتنی عبارت مختصر ہوگی، اتنا ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام موجز ہے، جس کو مختصر طور پر کہتے ہیں کہ کلام وہ خوبصورت ہے ما قل و دل، جو مختصر ہو اور اپنی دلالت میں واضح ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایجاز سے معنی ہے کہ تعدیت المعنی المقصودی بلا اخلال مع قلت العبارہ، مختصر ترین الفاظ میں مقصود معنی کو سامع تک اس اعتبار سے پہنچانا کہ آپ کی عبارت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تو شرائط کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ وہی کلام موجز ہے جس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہوں، ایک الفاظ کا درست یعنی انتخاب، اس کے بعد عبارت میں کوئی خلل نہ ہو اور عبارت مختصر ہو۔ وَأَمَّا الْإِتْنَابُ، تو اس کے برعکس جہاں یعنی جب ہم اتناب کی بات کرتے ہیں تو فَهُوَ مُقَابِلُ الْإِيجاز، تو یہ ایجاز کی ضد ہے۔ ایجاز کی ضد کے معنی کہ تعدیت المعنی المقصودی بِأَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ لِفَائِدَةٍ، ہم کہتے ہیں کہ اتمام سے
یعنی اتناب سے مراد ہے کہ معنی کو پہنچانا اس اعتبار سے کہ آپ عبارت میں کچھ زائد الفاظ کو اختیار کریں لیکن وہ زائد الفاظ غیر ضروری نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے معانی میں اضافہ ہو، فوائد میں اضافہ ہو۔ اس کی مثالیں میں انشاءاللہ جب بیان کروں گا تو بات انشاءاللہ زیادہ واضح ہوگی۔ تو ہم اسی جنے ایجاز کی طرح ہم کہتے ہیں کہ اتناب میں بھی 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک، حصول و ادائی المعنی المقصود، کہ جو معنی آپ پہنچانا چاہتے ہیں یعنی وہ مقصد پہلے حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت لمبی چوڑی بات کہتا ہے، یعنی گھنٹوں آپ نے بات کی، لیکن جو حقیقت، جو بات آپ پہنچانا چاہتے ہیں، جو آپ کی پورے کلام کا لب لباب تھا، اس کو پہنچانے میں آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک کلام کرنے والا وہ انسان ہے جس نے بات تو مختصر بیان کی لیکن یعنی مقصد کے ساتھ بیان کی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سمجھا دی وہ بات۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے گھنٹوں تک گفتگو تو کی لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کی بات میں کوئی ربط، آپ کی بات کا کوئی مقصد، آپ کی بات کی کوئی سینٹرل تھیم نہیں ہوگی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام چاہے بہت زیادہ کیوں نہ ہو لیکن یہ یعنی بلا فائدہ کلام ہے، اس کلام میں بہت زیادہ نقص اور اس کلام میں عیب پایا جاتا ہے۔ جب ہم اتناب کی بات کرتے ہیں، اتناب یہاں پر نیگیٹو سینس میں بات استعمال نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ انسان الفاظ کو زائد تو استعمال کرتا ہے لیکن یہ زائد الفاظ فائدے کے اضافے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ غیر ضروری طور پر صرف یعنی لفاظی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اتناب کے حوالے سے پہلی شرط کیا ہے کہ حصول و ادائی المعنی المقصود، عبارت کے ذریعے سے جو معنی آپ پہنچانا چاہتے ہو وہ مقصد حاصل ہوتا ہو۔ وثانیہا، اور دوسری شرط کیا ہے، وقوع زیادت فی الالفاظ المعبر بها اذ کان یمکن تحصیل المعنی دون تلک زیادہ۔ فرماتے ہیں کہ جو زیادت الفاظ، جو زائد الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں تو اگر وہ لفظ ہٹایا جائے تو بنیادی بات تو سمجھ آئے، لیکن جو اضافی فوائد الفاظ کے یعنی استعمال کی وجہ سے یا الفاظ کو بڑھانے کی وجہ سے حاصل ہو رہے ہو تو وہ فائدہ تو چھوٹ جائے گا۔ لیکن دیکھیں بات سمجھیں، ایک تو ہے کہ آپ نے الفاظ زائد استعمال کیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ غیر ضروری تھے، اس کے ذریعے سے کوئی اضافی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ نے الفاظ تو بڑھائے، ان الفاظ کو اگر آپ استعمال نہیں کرتے اس کے بغیر بھی بنیادی بات سمجھ آ جاتی، لیکن الفاظ کے اضافے کی وجہ سے معنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتناب میں جب ہم الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ الفاظ کا اضافہ معنی میں بھی اضافہ پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ الفاظ نہ ہو تو بنیادی بات پر یعنی کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو تیسری بات فرماتے ہیں کون تلک زیادت لفائدہ، جو زائد الفاظ ہم اختیار کرتے ہیں وہ فائدے کی، جیسے میں نے عرض کیا وہ مزید اضافی فائدے کے لیے ہوتا ہے، یعنی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ تو تیسری قسم جو ہے یعنی مساوات کیا ہے کہ نہ الفاظ کم ہی ہیں نہ الفاظ زیادہ ہی، یعنی وہ عبارت جس میں نہ ایجاز پایا جاتا ہے نہ اتناب پایا جاتا ہے۔ جب نہ ایجاز ہو نہ اتناب ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مساوات ہے، یعنی جہاں الفاظ برابر استعمال ہوئے ہو، نہ کم ہی ہے نہ زیادہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بنیادی طور پر جیسے میں عرض کر چکا ہوں، عربی زبان کے جو اسالیب ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان کی خوبصورتی ہی اس بات میں ہے کہ یہ لغت اسالیب سے پر ایک لغت ہے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان کی خوبصورتی، اس کلام کی خوبصورتی، اور سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کا یعنی معجزہ ہی اس بات میں ہے کہ قرآن مقدس اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ یہ سارے اسالیب قرآن نے اختیار کیے، اور اس اعتبار سے کہ اس زبان کے ماہرین بھی اس کلام کے سامنے بالکل یعنی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا معاملہ بہت زیادہ لوگوں میں عام تھا۔ اب جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، میں سحر کو فن نہیں کہہ رہا ہوں، ایک باطل علم ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی فن کو آپ لیں،
جو ماہرین ہوتے ہیں، سپر اسپیشلسٹ جنہیں ہم کہیں گے مثال کے طور پر، وہ اس علم کی حدوں سے واقف ہوتے ہیں کہ میرا جو علم ہے اس کی انتہا کس جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ساحر لوگ تھے، یعنی جو سحر کرنے والے لوگ تھے، انہیں اپنی حدیں اچھے سے معلوم تھی کہ ہماری حد، اس سحر کی حد کہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں بے اختیار گر پڑے، یعنی کیونکہ انہیں پتا تھا، لوگوں کی یعنی جو جاہل ہے اس کو تو نہیں پتا، اس کو لگے گا شاید کہ جو کام یعنی ساحر کر رہے ہیں ویسا ہی کوئی کام شاید موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، معاذ اللہ۔ لیکن چونکہ ساحروں کو یہ پتا تھی کہ ہمارے علم کی حد کہاں پر ہے، اور موسیٰ جو لے کر آ رہے ہیں یہ ہماری علم کی حدوں سے بہت آگے والی ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو اگر آپ سامنے رکھیں گے، عرب اپنے اسالیب پر نہ صرف قدرت بلکہ اس پر فخر کرتے تھے، یعنی یہ اس علم کو اپنی انتہا پر جا کر سمجھتے تھے، عربی لغت کے اسالیب کو بہت بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ لیکن جب ان کے سامنے قرآن جیسا کلام سامنے آ گیا، قرآن نے عربی لغت کے ان اسالیب کو اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا کہ اس لغت کو جاننے والے لوگ جو اس لغت کے ماہرین تھے وہ بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے یعنی مجبور ہو گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کی ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اپنے عروج پر تھا اور اس درجے پر تھا کہ قریش اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی لوگوں کے کانوں میں جا کر نہ پہنچے، اتنا زیادہ یعنی اس دعوت کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم تھا کہ لوگ اپنی کانوں میں روئی بھر کر چلتے تھے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے اسی درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ڈرایا، تو فرماتے ہیں کہ اتنا یعنی اس دعوت کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی بھر دی، لیکن پھر جا کر مجھے احساس ہوا کہ طفیل تم تو اپنے قوم کے بڑے شاعر اور عربی لغت کو اتنا بہترین جاننے والے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، اگر بات صحیح ہوگی تو ہم بات کو قبول کر لیں گے، اگر بات درست نہیں ہوگی تو میں بات کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہی بات انہوں نے جب قرآن کی چند آیات کو سنا تو وہ یہ بات کہنے کے لیے، جیسے وہاں پر ساحرین کے بارے میں کیا کہا گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بے اختیار ہو کر سجدے میں گر جانا۔ اسی طرح جب یہ عربی لغت کو اپنی انتہا پر جاننے والے لوگ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے ان اسالیب پر غور و فکر کرتے تھے، تو وہ بھی بے اختیار اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ ہم نے اعجاز القرآن کے باب میں تفصیل سے وہ روایت بیان کی تھی، غالباً مستدرک حاکم کے حوالے سے، کہ ولید ابن مغیرہ جو کہ دعوت اسلامی کا بدترین دشمن، اس درجے کا دشمن کہ قرآن نے اس کی وعید کو عبدالآباد کے لیے قرآن میں محفوظ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ جیسے فرمایا سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، ٹھیک ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ تمام تر عداوتوں کے باوجود قسم کھا کھا کر یہ کہا کرتا تھا کہ نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، اور نہ ہی یعنی یہ انسان کے کلاموں میں سے کسی یعنی کلام، جیسے اس روایت میں نے بتایا بھی تھا اس وقت کہ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ انا عالم منکم شعرا، کہ میں تم میں سے بہترین شاعر ہوں، شاعری کی تمام قسموں کو جانتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم قرآن جو ہے یہ شاعری نہیں ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ عربی لغت کے متعدد اسالیب کو قرآن مقدس نے اس طور پر اختیار کیا کہ اس زبان کو اپنی معراج پر سمجھنے والے لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ انسان کے بس کی بات کلام کی اتنی فصاحت و بلاغت کو قائم کرنا بالکل نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال غالباً شیخ طنطاوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ قرآن کے جیسا کوئی کلام بنانا ممکن نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں بحیثیت مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہوں،
تو انہوں نے کہا کیوں ہم ایسا کر سکتے ہیں، یا پھر مقابلہ کچھ قائم ہوا تو کہا گیا کہ جہنم کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی بہترین اسلوب بیان کیا جائے۔ اب جو اعتراض کرنے والے لوگ، یہ غالباً عبداللہ ابن مکفہ کے حوالے سے بات ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ جہنم کی وسعتوں کو بیان کیا جائے کہ جہنم کتنی وسیع، عریض اور خوفناک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زبان کو بہترین جاننے والے، اس زبان کے اسالیب کو بہترین جاننے والے لوگ جب انہوں نے اپنی کوششیں کی تو اس کے بعد یعنی قرآن مقدس کے ساتھ اس کو جب کمپیئر کیا گیا کہ قرآن کو جب جہنم کی وسعتوں کا تذکرہ کرنا ہے تو قرآن میں بیان کیا گیا یوم تقول لجہنم حل امتلأت، اور وہ دن جس دن جہنم سے پوچھا جائے اے جہنم کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو جہنم کیا کہے گی کیا اور کوئی بھی ابھی ہے، یعنی حل من مزید جو ہے یہ کتنے الفاظ ہیں، یعنی یہ 3 الفاظ ہیں ٹوٹل، لیکن یہ جہنم کی گہرائیوں کو، جہنم کی وسعتوں کو، جہنم کی خوفناکی کو اپنے اندر سمیٹنے والی یعنی موجز ترین، یعنی مختصر ترین الفاظ میں جہنم کے حوالے سے ایک بہت ہی خوفناک تذکرہ ہے۔ حل میں مزید اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو انسان سمجھے گا کہ یہ حقیقتاً ایک اعجاز سے بھرپور کلام ہے۔ بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلاغت کے اسالیب میں سے اہم ترین اسلوب ایجاز کا اسلوب ہے۔ ایجاز مختصر الفاظ اور کثرت سے معنی، اتناب کہ اگر الفاظ جتنے زائد اتنا زیادہ معنی کا اضافہ، غیر ضروری اضافہ نہیں، مساوات کہ جہاں پر نہ ایجاز ہو نہ اتناب ہو بلکہ برابر برابر، یعنی جو بات آپ کہنا چاہتے ہو وہ بات بالکل سامنے موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ناظم رحمہ اللہ نے ان تینوں کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْحَيَاةُ فِي الْقِصَاصِ كُلْ مثال الْإِيجَازِ وَلَا تَخْفَى الْمُسْلِ لِمَا بَقِيَ كَ لَا يَحِيكُ الْمَكْرُ وَلَكَ فِي إِكْمَالِ هَذِهِ أَجْرُ نَحْوَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ الْإِتْنَابُ وَهِيَ لَهَا لَدَى الْمَعَانِ بَابُ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے فرماتے ہیں، پہلے یعنی جو شعر کا پہلا یعنی اس نو کا پہلا حصہ ہے تو فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمُ الْحَيَاةُ فِي الْقِصَاصِ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ناظم رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ الفاظ بہت کم ہیں لیکن معنی اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے امام سیوطی رحمہ اللہ نقایہ کی شرح اتمام الدرایہ میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَثِيرٌ وَلَفْظُهُ يَسِيرٌ، کہ جان لو اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں معنی بہت زیادہ ہیں لیکن الفاظ بہت کم ہیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے امام سیوطی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ قَوْلِنَا، فرماتے ہیں کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ عبارت ہے ہمارے اس بات کے کہ الانسان اذا علم، کہ انسان جب یہ بات جانتا ہے انہ اذا قتل یقتص منہ، کہ اگر وہ کسی انسان کو قتل کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا، کان ذالک داعیا قویا، کہ یہ ایک مضبوط داعیہ ہوگا اس چیز کا، مانعا لہ من القتل، کہ وہ قتل جیسے شنی فعل کے ارتکاب سے باز رہے۔ فرماتے فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من القتل الناس بعضهم بعضا فكان ارتفاع القتل حیاة لهم۔ دیکھیں یعنی جب قصاص کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک تو دنیا میں ایک خیالی فلسفہ کیا چلتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی دائیں گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا دے دو، نہیں، قرآن نے آئی فار آئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی قصاص کا معاملہ ہے۔ قصاص کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جو قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جب قصاص کو لاگو کیا جائے گا تو کوئی قتل کا ارادہ کرنے والا انسان
پہلے ہی یہ جان لے گا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے بھی مارا جائے گا۔ اور اب دیکھیے اس قصاص کے ذریعے سے قاتل کی زندگی بھی یعنی جو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی زندگی بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس کو مارنے کا اس کا ارادہ تھا اس کی زندگی بھی بچ گئی۔ یعنی قصاص نے قتل کا ارادہ کرنے والی زندگی کو بھی بچایا اور جو قتل ہو جاتا اس کو بھی بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ آپ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تم نے یہ کام کیا اس میں تم سے قصاص لیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے عربوں کے اندر اگر آپ یعنی جسے کہا جاتا ہے ایام العرب، جاہلی عرب کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دہائیوں تک جنگیں چلی۔ یعنی کبھی کسی اور بڑھیا کی اونٹنی کسی دوسرے کے کھیت میں داخل ہو گئی، اس پر قبیلوں کے اندر اتنی لمبی جنگ چھڑ گئی کہ ہزاروں انسان اس میں قتل کیے گئے، اور ایک نسل کے بعد جنگ عداوت دوسری نسل میں منتقل ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک قبیلہ آیا، اس نے کسی دوسرے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کیا، ریٹیلیشن میں انہوں نے پورے قبیلے کو قتل کر دیا، تو یہ ریٹیلیشن کا سلسلہ اتنا بڑھتا رہا کہ یہ سلسلہ ایک قتل سے بڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں جا کر بھی نہیں رکتا۔ لیکن اسی یعنی جاہلیت سے بری ہوئی قوم کو جب قرآن نے قصاص کا اصول دیا کہ اگر تم مارو گے تو تمہارے بدلے کسی اور کو نہیں مارا جائے گا بلکہ تمہیں ہی مارا جائے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہی قاتل قوم پھر انسانوں کی زندگی کی محافظ بن گئی۔ یعنی جب قصاص دیا گیا، قصاص کے ذریعے سے حقیقتاً انسانوں کی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر یعنی امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے یہاں پر جو یہ فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ بہت معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن مختصر ترین الفاظ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کس کی مثال ہوئی؟ یہ ہوئی ایجاز کی مثال۔ ایجاز کی مثال مطلب کہ الفاظ کم معنی زیادہ، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایجاز میں 3 شرائط، ایک الفاظ کا درست استعمال، عبارت میں کوئی خلل واقعہ نہ ہو، اور تیسری کیا ہے؟ تیسری فرمایا کہ قلۃ العبارہ، یعنی الفاظ کم، الفاظ کا درست استعمال، مختصر الفاظ اور کسی عیب سے پاک عبارت۔ تو دوسری مثال ناظم رحمہ اللہ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 43 اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تو یہاں اگر آپ نظم کی پر غور کریں گے، ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا تخف المثل لما بقي لا يحيق المكر ولك في اكمال هذه اجر۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو گے کہ کس آیت پر؟ اس پر لا يحيق المكر، تو فرماتے ہیں کہ یہ کس کی مثال ہے کہ اس میں نہ ایجاز پایا جاتا ہے نہ اس میں اتناب پایا جاتا ہے۔ جب نہ ایجاز ہے نہ اتناب ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ مساوات کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نیچے بیان کیا ہے فالمثال المذکور وقع مساواتا فإنه أدي المعنى المراد منه لبيان رجوع المكر على أهله بألفاظ مساوية لمعنى المراد فهي بقدره۔ یہ کیا ہے؟ جسے انگریزی میں بھی ایک پروورب استعمال ہوتا ہے ایز یو سو سو شل یو ریپ، یعنی جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ تو یہ بھی وہی ہے لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، یعنی برائی کا ارادہ کرنے والے کو جاننا چاہیے کہ وہ برائی واپس اسی پر لوٹ کر آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں نہ ایجاز ہے نہ اس میں اتناب ہے، اور جہاں نہ ایجاز ہے نہ اتناب ہے تو وہ مساوات کی مثال ہے۔ تو تیسری مثال سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ناظم رحمہ اللہ تعالی
فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے اس میں الفاظ کی زیادت پائی جاتی ہے. مثال دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں ایسے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. یہ خضر علیہ السلام کا قول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا. اب فرماتے ہیں یہاں پر جو یہ لکا ہے یہ زیادہ ہے، تم سے، میں نے تم سے کہا. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر میں کہوں کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، دوسرا میں کہہ رہا ہوں میں نے تم سے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ کہ یہ لکا کی اضافت کے ذریعے سے کلام میں تکرار کے معنی آتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ میں اس سے پہلے یہ بات دہرا چکا ہوں، کیا میں نے تم سے ابھی نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، تو امام سیوطی اتمام الدرایہ میں فرماتے ہیں اتنبا بزیادت لکا توکید لتقررہ انتہا کلامہ وذکر ھذا یسمیہ بعضهم زیادہ فیقال ان قولہ لک زیادہ والمختار عند المحققین انہ لا يعبر فی شیء من القرآن بکونہ زائدا اشار الیہ الزرکشی فی البرہان وابن ہشام فی الاعراب من قواعد الاعراب فی جماعت آخرین. تو دیکھیں یہاں پر جو یہ زیادت کا معاملہ ہے تو بعض یعنی علماء کے نزدیک کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ زائد الفاظ عبارت کے تقاضے کی وجہ سے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جو اس مسئلے میں محقق علماء کا مسلک اور راجح ہے وہ یہی قول ہے کہ قرآن میں کوئی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے تو زائد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ غیر ضروری ہے یا یہ صرف یعنی الفاظ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. نہیں، جہاں بھی قرآن میں اتناب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہاں اگر الفاظ زائد پائے جاتے ہیں تو وہ معنی میں بھی زیادتی فراہم کرتے ہیں. یعنی جہاں پر الفاظ زیادہ ہوں وہاں پر معنی بھی زیادہ واقع ہوں گے. جیسے یہاں میں عرض کیا کہ یہاں پر لکا کے ذریعے سے تقرر کی میں تاکید پیدا کی جائے. کیا میں نے اس سے پہلے بھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. یعنی خضر علیہ السلام کے کلام میں لکا کے ذریعے سے تاکید پیدا کی گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہوا، ہم نے کہا کہ ہمارے پاس علم المعانی میں سے 3 اہم اسالیب ہیں، ایک ہے ایجاز، ایک ہے اتناب اور ایک ہے مساوات. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی طرف آئے، سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 29. ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْحَيَاةُ فِي الْقِصَاصِ كُلْ مِثَالُ الْإِيجَازِ. جو یہ آیت ہے قرآن کی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرماتے ہیں یہ مثال ہے ایجاز کی. وَلَا تَخْفَ الْمُثْلُ لِمَا بَقِيَ كَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ، اور فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں موجود ہے کس میں، اس آیت میں جس میں کہا گیا لا يحيق المكر السيء الا باهله، سورۃ الفاطر کی آیت. فرماتے ہیں وَلَكَ فِي إِكْمَالِ هَذِهِ أَجْرٌ، اور تمہارے لیے اس کو مکمل کرنے میں اجر ہے. مطلب کیا ہے کہ لا يحيق المكر ناظم رحمہ اللہ نے خالی بیان کیا لیکن پوری آیت جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے پہلے، تو فرماتے ہیں تمہارے لیے اس آیت کو مکمل کرنے میں اجر ہے. یعنی ناظم نے پوری آیت نہیں بیان کی، فرما رہے ہیں خود ہی اس کو مکمل کرو، اس میں تمہیں قرآن کے پڑھنے کا اجر ملے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں نحو الم اقل لک الاطناب، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، فرماتے ہیں اس کی جیسی آیت اتناب کی مثال ہے. وہی لہا لد المعانی باب، فرماتے ہیں یہ اتنا وسیع علم ہے کہ علم المعانی کا مستقل باب اتناب کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سارے مباحث چاہے ایجاز ہو، اتناب ہو، مساوات ہو، یہ سب علم المعانی کے مباحث ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ اس نوع کی آخری اور چھٹی قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں النوع السادس، کہ اس بحث کی جو آخری نوع ہے وہ ہے القصر. القصر کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، یہ قصر بنیادی طور پر لغوی علماء لغت کے علماء استعمال کرتے ہیں، اور اصولیین کے نزدیک اس کے لیے حصر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں القصر، فرماتے ہیں وَذَاكَ فِي الْمَعَانِ بَحْثُهُ کا ما محمد الا رسول علما۔ اس سے کیا مراد ہے وہ میں سمجھاتا ہوں۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس نو میں دو مسائل کا تذکرہ ہے کہ ان الکسر من مباحث المعانی، کہ جہاں تک کسر کا تعلق ہے یہ بھی یعنی علم المعانی کے اسالیب میں سے ایک اہم اسلوب ہے۔ والمسألۃ الثانیہ، اور دوسرا کیا ہے، اس کی مثال بیان کی گئی۔ تو جہاں تک یعنی حصر یا کسر کا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد، اس کی تعریف کیا ہے، تخصیص امر بامر بطریق مخصوص، کہ کسی معاملے کو کسی کے ساتھ مخصوص کر دینا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہم سورۃ الفاتحہ پر غور کریں گے، سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایاک نعبد جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کی عام ترکیب میں کیا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول، لیکن ہم عربی لغت میں یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں پر مفعول کو مقدم کیا جائے تو وہاں پر حصر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، دیکھیے اصلی ہونا چاہیے تھا ایسے نعبد ایاک یا نعبد کا مختصر، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نعبد کا اگر ہم کہیں گے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں امکان ہے آپ کی بھی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ بھی اور کسی کی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب مفعول کو مقدم کیا جائے، اس میں جو کاف ہے، کاف ضمیر اس کو مقدم، یہ مفعول بھی ہے اس کو مقدم کیا گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ مفعول کو مقدم کرنے کی وجہ سے عبادت کے معنی کو یعنی محصور کیا گیا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر حصر پیدا ہو گیا، عبادت کو مخصوص کیا گیا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی معاملے کی اس اعتبار سے تخصیص کرنا کہ وہ اسی ذات کے ساتھ متعلق ہو جائے، اس سے ہم یعنی اصطلاحی طور پر یعنی بلاغت کے علماء کے نزدیک کسر اور اصولیین کے نزدیک حصر کہتے ہیں۔ اب یہ جو حصر ہے اس کے مختلف اسالیب اور ادوات ہیں، جیسے کہ انما کے ذریعے سے، انما انا بشر مثلکم، انما کے ذریعے سے یعنی حصر پیدا ہوتا ہے، الا کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا دیگر ادوات کے ذریعے سے حصر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا کا ما محمد الا رسول، کہ اس حصر یا کسر کی مثال کیا ہے، ما محمد الا رسول۔ اس میں کسر کی کیا وجہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے نقایہ کی شرح میں جس کا نام کیا ہے اتمام الدرایہ، امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آئی لا يتعدى الى التبرئ من الموت الذي هو الشأن الالہ۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الوہیت کے کسی بھی امکان کو خارج کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے رسول ہے، یعنی ان میں الوہیت کی کوئی صفت معاذ اللہ نہیں پائی جاتی۔ تم کیوں رسول اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات کو کوئی ایک دور کا معاملہ سمجھتے ہو؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، افإن مات، پس اگر ان کی وفات ہو جائے، او قتل، یا ان کو شہید کیا جائے، انقلبتم علی عقبیہ، کیا تم اپنے یعنی پیروں پہ واپس چلے جاؤ گے، یعنی دین سے رخ موڑ دو گے واپس۔ تو یہاں پر یعنی رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طریقے پر خاص کیا جا رہا ہے کہ آپ میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ رسولوں کے اوصاف ہیں، نہ کہ کسی معبود کے اوصاف۔ اسی آیت کو دیکھیے، جب اس میں حصر کے معنی کو سمجھا گیا تو یہی وہ بات تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت،
اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، ان پر موت طاری نہیں ہوتی۔ تو یہاں جب کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معاذ اللہ الہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رسالت کی صفت کو اس اعتبار کے سے آپ کے ساتھ جوڑا گیا کہ الوہیت کی تمام اوصاف کو یعنی آپ سے یعنی ساکت بلکہ خارج کر دیا گیا کہ یہاں الوہیت کا کوئی امکان نہیں ہے، کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تبرع من الموت، کہ موت کے طاری ہونے سے گویا ہم کہیں گے کہ آزادی وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کا۔ تو جب معنی کو اس اعتبار سے کسی کے ساتھ محصور کیا جائے، مقصور کیا جائے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ حصر یا قصر کا یعنی اسلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سبھی مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی اصل کیا ہے جو اس پوری بحث میں، چاہے وہ الوصل والفصل کا معاملہ تھا، ایجاز، اتناب، مساوات کا معاملہ ہے، یا القصر کا معاملہ ہے، یہ سارے الفاظ کی ترسیل کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کا معاملہ ہے، یعنی آپ معنی کو خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچائے، اس کے مختلف اسالیب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ساری بحث بنیادی طور پر علم البلاغت کی بحث ہے۔ علم البلاغت کے 3 بڑے گوشے، علم البدیع، علم المعانی اور علم البیان، تو یہ سارے 6 کی 6 انواع علم یعنی معانی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ تصور المسئلہ ہمارے سامنے بنیادی چیز ہے، کہ اس فن کی ایک بنیادی فاؤنڈیشن ہمارے سامنے آ جائے، اس کے بعد جس کی جتنی ہمت علم میں آگے بڑھنے کی ہو وہ اتنا بڑھتا چلا جائے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار